سامعین و ناظرین کی خدمت میں سلام محبت و سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں شیعہ زادہ یوٹیوب چینل۔ میں آپ کا میزبان عرشی مولائی آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ آپ حضرات کو بخوبی علم ہے، یہ مجلس ترحیم برائے سال ثواب مرحوم غلام المہدی ابن محمد محسن صاحب کے بلندی درجات کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے عمدۃ المتکلمین، فخر الذاکرین، خطیب احسن علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ، پروفیسر وسیع عربی کالج فیض آباد۔ مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوگا، جس کے فرائض کو انجام دیں گے محترم قاری سید حیدر علی تابی صاحب قبلہ۔ تلاوت کلام پاک کے فوراً بعد پیشخانی کے فرائض کو انجام دیں گے محترم حمزہ اکبر پوری صاحب۔ لہذا میں بغیر کسی تمہید کے بڑے ہی ادب و احترام سے حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں قاری سید حیدر علی تابی صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ سرکار ممبر پر تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک کے ذریعے مجلس کا آغاز کریں۔ آپ حضرات بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين۔ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا
وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ ماشاء اللہ. محترم قاری سید حیدر علی تابی صاحب قبلہ تلاوت کلام پاک کے ذریعے مجلس کا آغاز کر رہے تھے. آئیے میں 4 مصروں سے محترم حمزہ اکبر پوری صاحب کا استقبال کرتا ہوں کہ ایک وفادار کی ٹھوکر کا نتیجہ دیکھو. شعر ملاحظہ کریں کہ ایک وفادار کی ٹھوکر کا نتیجہ دیکھو اپنی اوقات سے باہر کبھی دریا نہ ہوا. ایک وفادار کی ٹھوکر کا نتیجہ دیکھو اپنی اوقات سے باہر کبھی دریا نہ ہوا. ایسی عباس نے پانی کی گرا دی قیمت لاکھ مہنگائی ہو پانی کبھی مہنگا نہ ہوا. لاکھ مہنگائی ہو پانی کبھی مہنگا نہ ہوا. میں ان 4 مصروں کے سائے میں بڑے ہی ادب و احترام سے حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں محترم حمزہ اکبر پوری صاحب کی خدمت میں کہ آپ ممبر پر تشریف لائیں اور مدح مولا میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں. آپ حضرات باواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں. کہتی تھی یہ ماں خوں بھرے میت سے لپٹ کر ہے علی اکبر ہے علی اکبر. کہتی تھی یہ ماں خوں بھرے میت سے لپٹ کر ہے علی اکبر ہے علی اکبر. ارماں تھا پہنا گی میں پوشاک شاخانی افسوس سے کہ رسائی نہ تجھے کو یہ جوانی کیسا تھا مقدر ہے علی اکبر. اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں بس کہ جھلک سے خیر کی صغرا کو دکھا لوں.
بے چین تھی خواخر ہے علی اکبر کہتی تھی یہ ماں خوں بھری میت سے لپٹ کر ہے علی اکبر. یہ بھی شعر دیکھیے گا. 18 برس پال کے پروان چڑھایا وہ گے سوالا ہے میرا خون میں نہ خایا یہ کیا ہوا دلبر ہے علی اکبر ماں تیرے جدائی میں بھلا کیسے جیے گی مر جائے گی صغرا جو خبر تیری سنے گی اب کیا کروں جی کر ہے علی اکبر ٹھہرو کہ میں 18ویں منت تو بڑھا دوں پھر لے کے بالا تجھے جینے کی دعا دوں صدقے ہوئے مادر علی اکبر پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا اب اتنی صداؤں پہ بھی پہلو نہیں بدلا کیا ہو گیا دلبر علی اکبر. اور یہ شعر دیکھے گا بطور خاص تم چیکیاں لے کے جو دم توڑ رہے ہو موما سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو کیوں روٹھے ہو دلبر علی اکبر جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر ایک یاد سوئے کرب و بلا جاتی ہے محشر دل روتا ہے کہہ کر ہے علی اکبر کہتی تھی یہ ماں خوں بھری میت سے لپٹ کر. جزاک اللہ ماشاء اللہ. محترم حمزہ اکبر پوری صاحب مدح مولا میں منظوم نذران عقیدت پیش کر رہے تھے. جیسا کہ آپ حضرات کو بخوب علم ہے کہ آج کا یہ دن کسی قیامت کے دن سے کم نہیں ہے. آج کے یہ دن روز شہادت امام محمد باقر علیہ السلام جیسا کہ آپ حضرات کو علم ہے. لہذا میں امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالے سے ایک مطلع اور چند اشعار آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ملاحظہ کریں کہ آپ سے جس کو محبت ہے امام باقر
ملاحظہ کریں کہ آپ سے جس کو محبت ہے امام باقر، بس اسی شخص کی جنت ہے امام باقر۔ آپ سے جس کو محبت ہے امام باقر، بس اسی شخص کی جنت ہے امام باقر۔ شعر ملاحظہ کریں کہ آپ کو چھوڑ دیں کس طرح مدینے میں امام، شعر ملاحظہ کریں کہ آپ کو چھوڑ دیں کس طرح مدینے میں امام، آپ کو دی کی ضرورت ہے امام باقر، آپ کی دی کو ضرورت ہے امام باقر۔ کس طرح آپ کو چھوڑ دیں کس طرح مدینے میں امام، آپ کی دی کو ضرورت ہے امام باقر، اس لیے آج فضا میں ہے نبی کا ماحول۔ شعر ملاحظہ کریں، اس لیے آج فضا میں ہے نبی کا ماحول، اس لیے آج فضا میں ہے نبی کا ماحول، آپ کا روز شہادت ہے امام باقر، آپ کا روز شہادت ہے امام باقر۔ تیر پر تیر لگے جب تو کھلا یہ عقدہ، تاریخ آپ کے سامنے ہے، شعر ملاحظہ کریں کہ تیر پہ تیر لگے جب تو کھلا یہ عقدہ، یہ فقط آپ کی طاقت ہے امام باقر۔ تیر پر تیر لگے جب تو کھلا یہ عقدہ، یہ فقط آپ کی طاقت ہے امام باقر۔ دونوں عالم میں سکون مل نہیں سکتا اس کو، دونوں عالم میں سکون مل نہیں سکتا اس کو، آپ سے جس کو بھی نفرت ہے امام باقر، دونوں عالم میں سکون مل نہیں سکتا اس کو، آپ سے جس کو بھی نفرت ہے امام باقر۔ آپ کے روضے کو مسمار کیا جس نے بھی، آپ کے روضے کو مسمار کیا جس نے بھی، ایسے افراد پہ لعنت ہے امام باقر، ایسے افراد پہ لعنت ہے امام باقر۔ آپ کے روضے کو مسمار کیا جس نے بھی، ایسے افراد پہ لعنت ہے امام باقر۔ آپ کا ذکر جہاں ہوتا ہے میرے مولا، آپ کا ذکر جہاں ہوتا ہے میرے مولا، بس وہیں آپ کی رحمت ہے امام باقر۔ آپ کا ذکر جہاں ہوتا ہے میرے مولا، بس وہیں آپ کی رحمت ہے امام باقر۔ آ کے منبر پہ جو بیٹھا تو آیا سب پہ ہوا، مقطع ملاحظہ کریں، آ کے منبر پہ جو بیٹھا، آ کے منبر پہ جو بیٹھا تو آیا سب پہ ہوا، اوج پر عرشی کی قسمت ہے امام باقر، اوج پر عرشی کی قسمت ہے امام باقر۔ میں ان تمام مصروں کے سائے میں قبل اس کے کہ حرف التماس لے کے بڑھوں آپ حضرات کی خدمت میں مؤدبانہ و مخلصانہ گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم غلام المہدی ابن محمد محسن مرحوم کی روح کو بخشیں۔ میں بڑے ہی ادب و احترام سے حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں۔ فخر الذاکرین، فخر المتکلمین، خطیب حسن علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ سرکار منبر پر تشریف لائیں اور اپنے علمی و مفاہیم گفتگو سے مومنین کے قلوب کو منور کریں۔ آپ حضرات باواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي صلوات بر محمد وآل ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے مرحوم غلام المہدی ابن محمد محسن صاحب کی روح کو ایصال ثواب فرما دیجیے۔
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله رب اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد. یہ حدیث مبارک جس کی تلاوت کی گئی ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ذی الحج کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں غدیر بھی ہے، اسی مہینے میں امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کی 7 ذی الحج کو شہادت بھی ہے. اسی مناسبت سے میں نے اس حدیث سے آغاز کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ خطبہ غدیر میں بھی ہے اور پورے سلسلہ ہدایت کو یہ حدیث واضح کر رہی ہے. ارشاد ہوا انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں، گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری اطرت جو میرے اہل بیت میں ہے. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو ایک بات تو یہ طے ہو گئی سر کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر گمراہی سے بچنا ہے تو اس کا واحد راستہ ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ اہل بیت کے دامن سے آدمی متمسک ہو. اور یہ حدیث بتا رہی ہے کہ پیغمبر کے بعد گمراہی کا امکان اور گمراہی کا چانس تھا. اگر نہ ہوتا تو کبھی حضرت یوں نہ کہتے کہ ان سے وابستہ رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اس کے بعد فرماتے ہیں ان کا آپسی ریلیشن یہ ہے کہ وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا، یہ دونوں ایک دوسرے سے ہرگز لن کا کیا مطلب؟ یہ لن کا وزن آپ کو بتائیں وسیم بھائی کہ یہ لن قرآن میں کہاں یوز ہوا ہے. جب موسیٰ کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر دباؤ بنایا کہ اللہ کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے موسیٰ سے کہا، قرآن میں آیا لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے. تو اس کا مطلب کبھی وہی لن یہاں استعمال ہوا، لن یفترقا، ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. حتی یرد علی الحوض یوم القیامہ، یہاں تک کہ قیامت پر حوض کوثر پر آن کے ہم سے مل لیں. اور اس چیز کو امام حسین سلام اللہ علیہ نے نوکے نیزہ پر تلاوت کر کے تصدیق کر دی کہ ہمارا جسم سر سے الگ ہو سکتا ہے مگر ہم قرآن سے الگ نہیں ہو سکتے. صلوات در محمد و آل محمد. تو یہ جو سلسلہ اطرت ہے، غدیر میں پیغمبر نے فرمایا، امیر المومنین کو ہاتھوں پر اٹھا کے بلند کر کے بتایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا. اس کے بعد مولا کے بعد امام حسن، امام حسن کے بعد امام حسین، یہاں تک کہ پیغمبر کی باقاعدہ حدیث ہے. جابر ابن عبداللہ انصاری، دیکھیں دو جابر ہیں، ایک جابر جعفی ہے جو امام کے اصحاب میں ہے، امام باقر علیہ السلام کے. ایک جابر وہ صحابی پیغمبر ہے، جابر ابن عبداللہ انصاری. پیغمبر نے جابر کو بتایا تھا ہمارے امام کے لیے کہ جابر تم کو اللہ اتنی عمر دے گا کہ تم ہمارے 5ویں خلیفہ اور جانشین محمد ابن علی کی زیارت کرو گے، اور جب تم ان کو دیکھنا، ملنا، زیارت کرنا تو میرا سلام پہنچانا. اور امام کا بچپنا، لیکن آپ دیکھیے علم امامت کا علم کا یہ حال ہے کہ جیسے ہی جابر اتفاق سے ملاقات ہوئی آئے تو جابر سے قبل سے کہ جابر پہنچاتے، امام باقر علیہ السلام نے کہا جابر
تمہارے ذمے ایک پیغام ہے میرے جد کا، وہ پیغام تو پہنچاؤ۔ تو انہوں نے کہا ہاں فرزند رسول، پیغمبر نے آپ کو سلام کہا تھا۔ تو اس طرح سے، اور یہ واحد جناب امام محمد باقر علیہ السلام بیٹے کس کے ہیں؟ امام زین العابدین علیہ السلام کے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی شادی جو ہوئی تھی ایک، یعنی امام باقر علیہ السلام کی ماں، وہ امام حسن کی بیٹی تھی، فاطمہ ان کا بھی نام تھا۔ تو یعنی امام باقر علیہ السلام کی والدہ کون ہے؟ فاطمہ بنت حسن۔ یہ سارے اماموں میں اکلوتے امام باقر علیہ السلام ہے کہ جن کے دادا بھی امام ہے، جن کے نانا بھی امام ہے، اور آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ اکلوتے ہیں کہ جو دادیالی اعتبار سے بھی ہاشمی ہے، عصمت کا سلسلہ ہے، اور نانیالی اعتبار سے بھی جا کے پیغمبر سے متصل ہوتے ہیں اور عصمت کا سلسلہ ہے۔ حضرت کے القاب میں مشہور ترین لقب وہ ہے باقر۔ باقر بنا ہے باقر سے، بقر معاذ اللہ نہیں، باقر سے۔ باقر کے معنی ہوتے ہیں کھودنا، شگافتہ کرنا۔ اور یہ لقب اسی وقت پیغمبر اپنی زندگی میں دے چکے تھے کہ وہ میرا بیٹا جب پیدا ہوگا محمد ابن علی، وہ باقر العلوم ہوگا، یعنی وہ علم کو شگافتہ کرے گا۔ اور ہوا بھی یہی ہے کہ اس سے پہلے تک ایک دور یہ بھی گزرا، صلوات پڑھیے محمد علیہ، جو امام نے کام کیا۔ ایک دور یہ بھی گزرا ہے بعد پیغمبر کہ حدیثوں کے لکھنے پر پابندی تھی، حدیثوں کے بیان پر پابندی تھی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ پانچویں امام تک آتے آتے ایک فاصلہ ہو گیا پیغمبر کی وفات کے بعد، تو اب وہ سلسلہ ٹوٹنے کے قریب تھا۔ حافظہ لوگوں کا قوی تھا، حافظہ لوگوں کا مضبوط تھا، پوری حدیثیں لوگ اس زمانے میں یاد کر لیتے تھے، پورے خطبے اہل بیت علیہ السلام کے لوگوں کو یاد تھے، لیکن بیان کرنے کا حق نہیں تھا۔ پانچویں امام کا جب زمانہ آیا ہے، دور آیا ہے، تو یہ وہ دور تھا کہ جب بنی امیہ اور بنی عباس میں لڑائی ہو رہی تھی، تھوڑا سا وقت ملا ہے، تو اب لوگوں نے آگے کہا کہ یہ حدیثیں ہیں، اور حدیث کی مین چیز یہ ہے کہ سلسلہ ڈائریکٹ رسول اللہ تک پہنچنا چاہیے۔ اس وقت امام علیہ السلام نے کہا بالکل پہنچے گا، ہم سے ہمارے والد امام سجاد سے امام حسین سے حضرت علی سے رسول اللہ، وہ سلسلہ ہوگا۔ اور پھر امام کے اچھا اس وقت تک لوگ اتنی زیادہ عقل نہیں تھی، امام کے زمانے میں یہ ہوا کہ اصول کو دیکھ کر کے اس سے نتیجہ نکالنے کا جو ہنر سکھایا ہے اپنے شاگردوں کو، وہ امام باقر علیہ السلام نے۔ تو اس بنا پر حضرت کے القاب میں سے ایک لقب کیا ہوا؟ باقر بنا ہے، باقر سے شگافتہ کرنا، یعنی امام علیہ السلام نے علوم کو شگافتہ کیا ہے، جو ہے وہ اس سے نتیجہ اخذ کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے اپنے شاگردوں کے ذریعے قیامت تک کے لیے امام محمد باقر سلام اللہ علیہ نے۔ 7 ذی الحج امام کی بنا پر مشہور، 7 ذی الحج امام باقر علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ اسی مناسبت سے میں کچھ حدیثیں کہ اب جب ہمارے امام کی شہادت، امام ہم سے چاہتے کیا ہیں، تو میں آپ کو 30-35 حدیثیں ہیں، 40 حدیثیں قریب ہے، جتنا وقت رہا انشاءاللہ میں اتنا آپ کی خدمت میں کرتا ہوں، پھر 1-2 معجزات اور زحمت تمام آپ کی صلوات کرنا۔ اب آئیے پہلی حدیث، یہ میں جتنی حدیثیں اس آج کی مجلس میں جو بیان ہوں گی وہ ساری حدیثیں کسی امام سے نہیں ہے، کس سے ہے؟ صرف اور صرف امام باقر علیہ السلام۔ لہذا یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ امام باقر نے فرمایا، یہ انکلوڈ ہے کہ جتنی حدیثیں اس وقت نقل کر رہا ہوں میں وہ 5ویں امام باقر علیہ السلام۔ پہلی حدیث فرماتے ہیں اوصی کا بخمس، اپنے فرزند سے امام صادق علیہ السلام سے، اوصی کا بخمس، میں وصیت کرتا ہوں آپ کو 5 چیزوں کی۔ نمبر 1، کتنا واقعی اخلاق ہے، ان ظلمت فلا تظلم۔ نمبر 1، یہ جو امام ہم کو سکھا رہے ہیں وہ قابل توجہ ہے، ان ظلمت فلا تظلم، اگر تمہارے اوپر ظلم کیا جائے تب بھی تم کسی پر ظلم مت کرو۔ یہ بہت زبردست بات ہے، کیا ان ظلمت، بہت سے لوگ ظالم ہیں، ظلم کرتے ہیں،
تو امام فرماتے ہیں لاکھ تمہارے اوپر ظلم ہو مگر تم کسی کے اوپر ظلم مت کرو. وَإِنْ خَانُوكَ فَلَا تَخُنْ. آدمی آتا نا جذبات میں، انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا تو میں کروں گا. امام کہتے ہیں خبردار، انہوں نے جو ہے وہ قانون الہی کی خلاف ورزی کی ہے، تم مت کرو. ان کو سزا دینے والا خدا ہے. لہذا دوسری، پہلا کیا تھا؟ تم پر ظلم ہو مگر تم ظلم مظلوم بن جاؤ، ظالم نہ بننا. ایک. دو، وَإِنْ خَانُوكَ فَلَا تَخُنْ. تمہارے ساتھ لوگ خیانت کریں تو بھی تم کسی کے ساتھ خیانت مت کرنا. وَإِنْ كُذِّبْتَ فَلَا تَغْضِبْ. اکثر ہوتا ہے، وسیم بھائی ہیں یا مولانا ہیں، کوئی بات ارے یار چھوڑو، جھوٹ بولتے ہیں، آدمی جلبلا جاتا ہے نہیں ہے. اگر کوئی بات ہم واقعی سچی کہہ رہے ہیں اور ہم ارے مولانا جھوٹ بولتے ہیں تو آدمی کو جلال آتا نہیں جلاتا. امام نے کہا خبردار، ان کو ذبت فلا تغضب. تم کو جھٹلایا جائے چپ، غضب مت کرو. وَإِن مُدِحْتَ فَلَا تَفْرَحْ. لوگ تمہاری تعریف کریں بہت خوش مت ہونا. کیا مطلب ہوا؟ یعنی اپنے عیب پر نظر ڈالو. جو آدمی تعریف کر رہا ہے وہ ہمارا ظاہر دیکھ کے تعریف کر رہا ہے نا، ہمارے اندر کتنے ہیں اس کو کیا پتا. لہذا تعریف میں بہت خوش نہ ہو. اگر اپنے کو بچانا ہے تو وَإِن مُدِحْتَ فَلَا تَفْرَحْ. اگر لوگ تمہاری تعریف کریں، کیا وسیم بھائی کیا شعر کہہ دیا آپ نے، خوش مت ہو. وَإِن ذُمِمْتَ فَلَا تَجْزَعْ. اور لوگ اگر تمہاری مذمت کریں ٹینشن مت لو، یہ بکتے ہیں، تم اندر سے کیا ہو تمہارا خدا جانتا ہے، تم ٹینشن مت لو. صلوات در محمد و آل محمد. اور یہ جو میں حدیثیں امام باقر سلام اللہ علیہ کی نقل کر رہا ہوں نا، یہ ایک ایک حدیث واقعی ایسی ہے، منبر سے پڑھنا اور ہے، سننا اور ہے، لیکن واقعاً اگر ہم خدا توفیق دے ہم کو آپ کو، اگر اس پر عمل کرنے لگے نا، دنیا بھی آباد ہے انشاءاللہ، آخرت بھی آباد ہے. فرماتے ہیں خذوا الکلمۃ الطیبہ ممن قالها وان لم يعمل بها. یہ بہت زبردست فقرہ ہے امام کا. دیکھیں ایک چیز میں اس کی وضاحت میں 1 منٹ پہلے عرض کر دوں. ایک چیز جو ہے وہ جو بڑی تاکید ہے دین میں، مذہب میں، شریعت میں، خاص کر کے ہم لوگوں کے لیے قرآن میں آیت ہے کیا؟ لما تقولوا ما لا تفعلون. کیوں وہ کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے، خود عمل کرو تب کہو. اس کے نقصانات کیا ہیں؟ نقصان بھی بتایا گیا کہ اگر آدمی کوئی ایسی بات کہتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، ہدایت کرتا ہے، ارشاد کرتا ہے اور خود اس پر عمل نہیں کرتا ہے، اس پر بہت تاکید ہے. اہل بیت کی بہت تاکید ہے. حتیٰ کہ وہ مشہور ہے نا کہ وہ کسی کا لڑکا تھا بہت میٹھا کھاتا تھا، شہد، وہ لے کے آ گیا مولا کے پاس. مولا اس کو ذرا آپ سمجھائیے شاید آپ کی بات کا. حضرت نے کہا کل لے کے آنا. دوسرے دن آیا. امام نے کہا بیٹا مت کھایا کرو زیادہ. اس نے کہا مولا اتنی سی بات تھی کل کیوں نہیں کہا آپ نے؟ حضرت نے کہا کل میں نے خود کھا رکھی تھی، میں کیسے بچے کو منع کرتا. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم چیختے رہیں گے ممبر سے، پبلک پر اثر نہیں ہوگا. جیسے پتھر سے پانی پھسل جاتا ہے ویسے ہی ہماری بات کا اثر دلوں سے پھسل جائے گا اگر ہم اپنے قول کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں. ہو گئی بات. تو نقصان کیا ہے کہ اگر ہم تو اب ہم کہیں ہی نہ، یہ تو بات ہو گئی. اب آئیے آپ کے لیے کیا کہا گیا. ہم سے یہ کہا گیا کہ خبردار جس پر عمل نہیں کرتے ہو اس کو بیان مت کرو، اس کو مت کہو. اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے یہ. نقصان کیا ہے؟ تمہاری بات کا اثر پبلک پر نہیں ہوگا. اس سے کیا ہوا کہ پبلک میں یہ ملا ارے یار ان کی بات کیا سننا، یہ خود تو جو ہے وہ نماز شب پڑھتے نہیں، ہم سے کہہ رہے نماز شب پڑھو. بات سمجھے کیا کہہ رہا ہوں؟ ہم کو یہ حکم ہے کہ مت کہو جس پر خود عمل نہیں کرتے، لیکن آپ کو یہ امام کہتے ہیں کہ وہ عمل کرے یا نہ کرے وہ اس کا میٹر ہے. تم یہ دیکھو کہ بات کیسی کہہ رہا ہے. اب غور کر رہے کیا ہوا؟ دیکھیں ہم کو تاکید ہے
کہ آپ وہی کہیے جس پر عمل کر رہے ہو. اس کا نتیجہ یہ ہوا پبلک میں ارے یار ان کی بات کیا سننا, یہ تو جو ہے وہ خود جو ہے وہ ایسے ہیں, وہ ممبر پہ اس طرح بات کرتے ہیں. آپ کو حق نہیں ہے. آپ کو یہی جو حدیث میں سنا ہے, امام کیا کہتے ہیں کہ چاہے جیسا ہو, بات دیکھو بڑھیا ہے اس کو لے لو, وہ عمل نہیں کرے گا اپنا بھگتے گا. تم کو ہم جیسے مثلا ہم حدیث سنا رہے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام نے یہ فرمایا پچھلی حدیث کہ اذا ظلمت فلا تظلم, اگر تم پر ظلم کیا جائے تم ظلم نہ کرو. ہم کو کسی نے گالی دے دی, میں نے مقدمہ کر دیا, اور اب میں ممبر سے حدیث سنا رہا ہوں. بتائیے صاحب, اس بیچارے کے اوپر پتہ نہیں کتنا جھوٹا مقدمہ کر رکھا ہے, یہ خود ہی ظالم ہے اور حدیث سنا رہے ہیں, وہ میں بھگتوں گا. لیکن آپ کے لیے امام کہہ رہے ہیں کہ یہ بات بڑھیا ہے کہ نہیں ہے تو تم مانو. اس چکر میں تم مت پڑھو کہ یہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. یہ ان کا میٹر ہے جو اللہ ان سے نپٹے گا. صلوات بر محمد وعلى. شاید میں اپنی بات سمجھا لے گیا. تو خذ الکلمۃ الطیبہ ممن قالها, اچھی بات چاہے جو کہے لے لو. وَإِن لَمْ يَعْمَلْ بِهَا, چاہے کہنے والا اس پر عمل نہ بھی کر رہا ہو, کرے یا نہ کرے, بات بڑھیا ہے نا, بات لے لو. بلکہ ایک جگہ کسی اور حدیث میں الحکمت کیا ہے مولانا, الحکمت ضالۃ المؤمن, حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے, جہاں پاؤ لے لو. اچھی بات چاہے جہاں ہو وہاں سے لے لو. خذ الکلمۃ الطیبہ, تیسری حدیث ممن قال, نہیں دوسری حدیث, ایک وہ سنائی تھی, دوسری ہے وَإِن لَمْ يَعْمَلْ بِهَا, چاہے عمل کرے یا نہ کرے. آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ آپ جائیے جو ہے وہ تقریر کرنے والے کی کھوج میں پڑ جائیے کہ انہوں نے عمل کیا کہ نہیں کیا. بات بڑھیا ہے, امام کہتے ہیں تم عمل کرو. اور روایت کہتی ہے کہ سب سے, ارے سنیے تو, کل کو روایت کہتی ہے کہ سب سے زیادہ حسرت و ندامت اسی کو ہوگا جو اس طرح کی بات کرتا ہے. تم عمل کر لو گے, تمہارا کام صحیح ہو گیا, جنت میں پہنچ گئے. اور جس کی وجہ سے تم نے عمل کیا اس نے خود عمل نہیں کیا, وہ ترک عمل کے بنیاد پہ جہنمی ہو گیا. اب روایت کہتے ہیں کہ اشد ندامتاً, سب سے زیادہ قیامت میں جس شخص کو ندامت ہوگی وہ اس ٹائپ کے لوگ ہوں گے کہ جن کے کہنے کے اوپر پبلک نے بات مان کر کے عمل کیا اور جنتی ہو گئی. ہم ممبر سے چلا کر کے چلے گئے, خود عمل نہیں کیا. تو اشد ندامتاً, سب سے زیادہ ندامت ہم کو ہوگی. اس کا کیا مطلب, تم کرو گے تم کو اس کا بدلہ ملے گا, تم سے اس سے کیا مطلب کہ مولانا عمل کرتے ہیں کہ نہیں. مولانا خود جھیلیں گے, جہنم میں جائیں گے اور ان کو ندامت ہوگی. صلوات بر محمد وعلى. یہ دو حدیثیں جلدی جلدی آپ کو سناتا ہوں. تیسری حدیث فرماتا, میں نے کہا نا ساری حدیثیں کس سے ہیں, امام باقر علیہ السلام سے. الکمال کل الکمال, جو بھی اس دنیا میں آیا ہے نا وہ ترقی چاہتا ہے نا, بلندی چاہتا ہے, کمال چاہتا ہے کہ ہمارے اندر کمال. امام فرماتے ہیں جانتے ہو کمال ہے کیا؟ الکمال کل الکمال, کمال یہ ہے کیا, التفقہ فی الدین, دین کو سمجھنے کی کوشش کرو. دین کو, آج ایک سیمینار تھا, ہوتا ہے خبز کے اوپر ایک سیمینار تھا, تو مجھ کو بھی ایڈ کر دیا گیا, زوم پر چل رہا تھا, تو میں بھی اس میں شامل ہو گیا. اور اس میں جو تقریر ہو رہی تھی سیمینار میں, یہی ہمارے یہیں کے شہر کے مولانا ذکی صاحب کر رہے تھے. کیا تحقیق کر کے وہ آدمی آیا تھا صاحب, میرے تو دماغ کی پرتیں کھل گئی, جو شقیں نکالے اس آدمی, پوری تیاری کر کے آیا تھا. تو اگر آدمی دین کو سمجھنے کی کوشش کرے نا, اصل کمال یہ ہے. امام فرماتے ہیں الکمال کل الکمال التفقہ فی الدین, کمال سارا کا سارا کمال قائم ہے. نمبر ایک, کئی چیزیں بتائیں. پہلی چیز دین کو سمجھنے کی کوشش کرو, ایک. والصبر علی النائبہ, دو, پریشانیوں میں صبر. معلوم ہوا ذرا سی مصیبت پڑی پھٹ پڑے, اللہ نے ہمارے ہی گھر دیکھ لیا ہے اور ہمارے ساتھ یہ سب ہوتا ہے, پھر یہ کمال نہیں ہے. کمال ہے صبر علی النائبہ, مصیبت پر, ناگواریوں پر کیا کرنا, صبر کرنا. وتقدیر المعیشہ, دیکھیے
امام باقر علیہ السلام نے اکنامک بھی سمجھائی ہے. وتقدیر المعیشہ، تقدیر المعیشہ کیا ہے؟ 10 روپے کی ہماری آمدنی ہے اور معلوم ہوا صاحب جو ہے وہ 25 روپے کا ہم خرچہ بنائے بیٹھے ہیں. یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ اپنا ایسا سسٹم بناؤ کہ 10 روپے کے بعد تم کو جو ہے وہ 10.5 روپے اٹھنی کہیں سے قرضہ نہ لینے پائے. یعنی کیا مطلب تقدیر المعیشت کا؟ جتنی چادر ہے اتنا پیر پھیلاؤ. ایسا نہیں کہ بغل والا موٹر سائیکل لایا ہے تو اب چاہے جو ہو کھیت رہن رکھ کر کے اور جو ہے وہ قرضہ لے کر کے ہم بھی لائیں گے. امام کہتے ہیں یہ کمال نہیں ہے. کمال عقل یہ ہے کہ جتنے میں ہو اتنے میں رہو. سکون کی نیند آئے گی. دوسروں کے مقابلے کے چکر میں اپنی نیند اور اپنا سکون و چین کیوں چھینتے ہو؟ تو کمال اور کمال یہ ہے کیا کہ تقدیر المعیشہ، جتنے میں ہو اس کے اندر رہو. یہ ہو گئی کتنی؟ 3 روایت. چوتھی ثلاثۃ من مکارم الدنیا والآخرہ. 3 چیزیں ہیں جس کی بنا پر دنیا اور آخرت دونوں میں آدمی سرخرو ہے، دونوں میں باعزت ہے، شرف والا ہے. کیا؟ نمبر 1 ان تعفو. عزت دار کیسے بنتا ہے آدمی؟ ان تعفو عمن ظلمک. نمبر 1 دنیا اور آخرت میں اگر آبرو مند بننا چاہتے ہو، صاحب کرم و شرف بننا چاہتے ہو، نمبر 1 ان تعفو عمن ظلمک. معاف کرو اس کو جو تمہارے اوپر ظلم کرے. وتصل من قطعک، اور جو تم سے ناتا توڑے. رشتہ داروں کی بات ہے یہ. تم اس سے رشتہ جوڑو، زبردستی فون کرو. اور مامو جان کیا حال؟ مامو جان تپ رہے تپنے دو. تم مامو جان سے فون کرتے رہو. یہ دنیا اور آخرت میں عزت کا سبب ہے. نمبر 2 ان تعفو. نمبر 1 ان تعفو عمن ظلمک، جو تمہارے پر ظلم کرے اس کو معاف کرو. وتصل من قطعک، جو تم سے ناتا توڑے اس سے رشتہ جوڑو. جو تم سے قطع رحم کرے اس کے ساتھ صلہ رحم کرو. وتحلم اذا جہل علیک. بہت غضب کی بات ہے، بہت غضب کی بات ہے یہ، اگر خدا توفیق دے سمجھا سکے. دیکھیے سماج میں سب کا علمی، عقلی، خاندانی لیول سب کا برابر نہیں. آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ پی جی ہیں، آپ جو ہے وہ اخلاقیات کی کتاب پڑھے ہوئے ہیں، اور آپ ہی کے خاندان کا آدمی اس کو نہیں معلوم کہ الف جو ہے وہ گول ہوتا ہے کہ لمبا ہوتا ہے. آپ اس طرح سے اخلاقی باتیں کرتے ہیں، وہ حسد میں جلن میں جو بھی ہے وہ آپ کو اوگا بوگا کہتا رہتا ہے. کبھی تو آدمی جھجلائے گا نا. آج ان کو کمبخت کو بتا ہی دیں. امام فرماتے ہیں تحلم اذا جہل بک. جب تمہارے ساتھ جہالت والا کام کیا جائے تم بردباری سے کام لو، اگر دنیا اور آخرت میں بڑے ہونا چاہتے ہو، ہے نا. امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے. دو قصے نقل کرتا ہوں. امام سے روایت ہے، ایسے ہی گھر سے نکلے تو ایک آدمی جو ہے وہ بڑ امام کو برا بلا کہہ رہا ہے، چوتھے امام کو. اچھا اگر آپ اوائڈ کیجئے نا، توجہ ہی نہ دیجئے، آدمی بور ہوگا کہ نہیں بور ہوگا؟ آخر کار وہ جھجلا کہتا ہے یا کہانی. اس میں کتاب میں ویڈیو نہیں بنا، لیکن اپنی عقل سے میری سمجھ ہے کہ ایسے ہی وہ جھجلایا ہوگا. یا کہانی، ارے ہم تمہیں کو کہہ رہے ہیں. امام نے فرمایا جی میں آپ ہی کو اوائڈ کر رہا ہوں. یہ کیا ہے؟ تحلم اذا جہل علیک. حلم کے اختیار کرو جب تمہارے ساتھ جہالت والا. یہ جہالت والا برتاؤ تو تھا. ایک روایت میں ہے، تاریخ میں ہے کہ امام علیہ السلام نکلے، جیسے ہی نکلے ایک آدمی دیکھا گالی بکنے لگا امام کو، شیطان. امام کے جو ساتھی تھے حوالی موالی، انہوں نے آستے نو پہنچے قریب. بہت سی باتیں ہیں بھائی جو ہماری تم لوگوں سے مخفی ہیں. اللہ کا حاجہ، کوئی ضرورت، کوئی پرابلم، کوئی پریشانی ہے، آدمی بور نہیں ہوگا تو کیا ہوگا بتائیے. اس کے بعد جو خمیس، خیسے خیمیم یا صابیہ اس ابا کو کہتے ہیں، اپنی خمیس یعنی ردا اتاری، اس کو اڑا دیا. حضرت نے کہا کہ بھائی اس کو پیسہ دے دو. کچھ 1000 درہم دیا گیا. چلنے لگے نا
تو وہی آدمی، یہ جہالت کا کام تھا نہیں تھا اس کا، لیکن امام نے اس کے ساتھ حلم کیا نہیں کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ کہتا واللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، خدا ہی بڑھیا جانتا ہے اپنی رسالت کس خاندان میں رکھے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو تیسری چیز یہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں وَتَحْلُمْ اِذَا جُهِلَ عَلَيْكَ، بردباری سے کام لو، حلم سے کام لو جب تمہارے ساتھ جو ہے وہ جہالت والا برتاؤ کیا جائے۔ ٹھیک، اب آئیے صاحب پانچویں حدیث، چھٹی حدیث ظاہراً میں خود مس کر رہا ہوں، پانچویں حدیث فرماتے ہیں ان اللہ کرہ الحاح الناس بعضهم علی بعض، بہت زبردست ہے یہ۔ دیکھیے خدا، یہ امام نے خدا کا مزاج بتایا ہے۔ خدا کو جانتے ہیں کیا پسند ہے؟ ہم پریشان ہیں، ہم پہنچ گئے وسیم بھائی، وسیم بھائی ارے کیا وسیم بھائی پلیز، وسیم بھائی پلیز، کرتے نہیں، اس کو کہتے ہیں الحاح، تضرع۔ امام فرماتے ہیں خدا کو قطعاً یہ پسند نہیں ہے کہ بندے ایک دوسرے کے ساتھ الحاح کریں، بندے ایک دوسرے کے ساتھ تضرع کریں، بلکہ اللہ کو پسند یہ ہے کہ بندہ مجھ سے یہ حرکت کرے، الحاح کرے، تضرع کرے۔ فرماتے ان اللہ کرہ، خدا کو ناپسند ہے الحاح الناس بعضهم علی بعض، کہ ایک دوسرے کے ساتھ گڑ گڑائیں فی المسئلہ، وَأَحَبَّ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ، ہاں خدا اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ آئے، ہے نا، قرآن میں ہے، خدا کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا، میں تم کو پورا کروں گا۔ خدا موجود ہے، اللہ اکبر۔ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، قرآن میں ہے، جب میرے بندے مجھے پکارتے ہیں، میرے حبیب آپ کہیے انی قریب، میں اپنے بندوں سے بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والوں کی پکار کو سنتا ہوں جب یہ مجھے پکارتے ہیں۔ فلیستجیبوا لی، ان سے کہیے مجھے پکاریں، ولیؤمنوا بی، مجھ پر بھروسہ کریں، مجھ پر ایمان لائیں، لعلہم یرشدون، ان کو صحیح راہ مل جائے، راہ رشد مل جائے۔ امام فرماتے ہیں خبر، اور ایک چیز میں عرض کروں چونکہ یہ آن لائن ہے تو اور بھی لوگ دیکھیں گے، ایک چیز یہ عرض کروں، جتنا اگر واقعاً آدمی کو پہچاننا ہے نا کہ خدا کیا ہے، کتنا کریم ہے، اس سے کیسے مانگنا چاہیے۔ کسی مذہب کے پاس یہ سلیقہ نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل میں، صدقے میں ان کی دعا کی دعا ہے، تربیت کی تربیت ہے، فلسفے کا فلسفہ ہے۔ لہٰذا میں گزارش کروں گا، نہیں سمجھ میں آتی ہے نا، اردو پڑھیے، ترجمے بہت سی دعاؤں کے ہیں، تاکہ اندازہ ہو کہ اماموں نے کیسے بتایا کہ اللہ سے کیسے مانگا جانا چاہیے۔ ان اللہ کرہ الحاح الناس بعضهم علی بعض، اللہ کو ناپسند ہے کہ بندے ایک دوسرے سے سوال میں گڑ گڑائیں، وَأَحَبَّ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ، اپنے لیے اس کو اچھا لگتا ہے، پسند ہے کہ میرا بندہ ہے نا، مجھ سے آگے کہو، فریاد کرو، ان اللہ جل ذکرہ یحب ان یسأل، خدا کو پسند ہے کہ اس سے مانگا جائے، اللہ چاہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، وَيُطْلَبْ مَا عِنْدَهُ، طلب کیا جائے، خدا کو پسند ہے۔ یہ ہو گیا۔ اب آئیے چھٹی روایت عالم کے سلسلے میں، فرماتے ہیں لا یکون العبد عالما، چاہے جتنا پڑھ لے آدمی، کوئی سوال ایسا نہیں، ادھر آپ نے کہا مولانا سے، ادھر فوراً، لیکن مولانا میں ایک بات ہے، وسیع حسن صاحب نے، جب تک خود ہے تب تک تو ٹھیک ہے، ہاں نہیں میں کس قابل ہوں، جہاں دوسرا ہے ارے اس کو کیا آتا ہے، ختم، مولوی صاحب گئے آپ۔ امام فرماتے ہیں لا یکون العبد عالما حتی لا یکون حاسدا، بندہ اس وقت تک عالم نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل سے حسد نہ نکل جائے۔ باپ رے باپ، لمن فوقہ، اوپر والوں سے حسد، ولا، اچھا دونوں چیزیں ہوتی ہیں نا،
ہم سے جو زیادہ قابل ہے اس سے جلتے ہیں، اور جو بیچارہ ہم سے ہلکا ہے اس پر روب جماتے ہیں، اس کی تحقیر کرتے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جب تک یہ دونوں جذبہ نہیں نکالو گے، اپنے سے کم والے کو ذلیل نہیں کرو گے، اپنے سے اوپر والوں سے حسد نہیں کرو گے، جب تک یہ جذبہ نہیں ہوگا چاہے جتنے بڑے پڑھے لکھے ہو جاؤ عالم نہیں ہو سکتے ہو. صلوات در محمد و آل محمد. ساتویں حدیث فرماتے ہیں میں نے کہا کہ یہ چونکہ شہادت امام باقر علیہ السلام کے ذیل مجلس ہے تو ساری روایتیں امام باقر کی ہیں. ان اشد الناس حسرتا یوم القیامہ عبد، وہی جو میں نے پہلے نقل کیا، سب سے زیادہ قیامت میں کس بندے کو حسرت ہوگی؟ ارے باپ رے باپ، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، ارے باپ رے. سب سے زیادہ حسرت کیا ہوگی قیامت میں؟ کس انسان کو؟ عبد، اس بندے کو وصف عدلا ثم خالفہ الی غیرہ، عدل کی بڑھ چڑھ کے ممبر سے واہ واہ تعریف تو کی لیکن خود عدالت نہیں برت پائے. معلوم ہوا وسیم صاحب سے تعلقات زیادہ ہیں، ان کی غلط بات بھی صحیح ہے. کیفی صاحب سے تعلقات ٹھیک نہیں ہے، ان کی صحیح بات بھی. عدالت کہاں گئی؟ کہ سب سے زیادہ جو قیامت میں حسرت اور ندامت ہوگی وہ اس انسان کو ہوگی کہ جو عدالت کے جو ہے وہ بیان تو کرے تاریخ، خود اس پر عمل نہ کرے. ایک. اب آئیے آٹھویں حدیث فرماتے ہیں صلۃ الارحام تزکی الاعمال. ہر موضوع پر یہ حدیث ہے اکٹھا کی گئی. امام فرماتے ہیں کہ صلۃ الارحام تزکی الاعمال، صلہ رحم رشتہ داروں کے خیال کرنا، تزکی الاعمال، اعمال پاکیزہ ہو جاتے ہیں. وَتُنْمِلْ اموال، مال میں نمو جانتے ہیں نا، نمو کسے کہتے ہیں؟ جیسے آپ نے پودا لگایا تو جو وہ بڑھتا ہے نا، اس بڑھنے کو کہتے ہیں نمو کرنا. وَتُنْمِلْ اموال، رشتہ داروں کا خیال رکھو گے، صلہ رحم کرو گے، مال میں نمو پیدا ہوگا، مال میں اضافہ ہوگا. وَتَدْفَعُ الْبَلْوَى، پتہ نہیں ہے ہم کو آپ کو، جاتے جاتے صاحب پیڑ سے لڑ گئی گاڑی اور کسی کو کچھ نہیں بگڑا. ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ پلٹ گئی صاحب، 4 پلٹنے کھالی گاڑی میں اور صحیح سالم نکل آئے. یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ کہ اللہ بچانے والا ہے. کیسے بچتا ہے آدمی؟ صدقہ نکال کے چلو، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے صلہ رحم، آدمی کو مصیبتوں سے بچاتا ہے، بلاؤں سے بچاتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. تو صلۃ الارحام، صلہ رحم کیا کرتا ہے؟ نمبر 1 تزکی الاعمال، عمل کو پاک و پاکیزہ بناتا ہے. تنمل اموال، مال میں اضافے کا سبب ہے، وتدفع البلوى، بلاؤں مصیبتوں کو ٹالتا ہے. سنا دیں آپ کو ایک بیچ میں ایک قصہ. وتیسر الحساب، حساب میں آسانی کر دیتا ہے. حساب بھی تو کئی طرح کا ہوگا نا، ہاں ٹھیک ہے جاؤ، لیکن اگر باریکی سے ہو جائے تو پھنس جائیں گے نا بہت سے لوگ. کہ اگر صلہ رحم کرو گے، امام فرماتے ہیں 5ویں امام، قیامت میں چاہتے ہو کہ حساب میں آسانی ہو تو کیا کرو؟ رشتہ داروں کے ساتھ رہو. تو یسر الحساب. وتنسئ فی الاجال، صلہ رحم کا اور فائدہ کیا ہے؟ تنسئ الاجال، تمہاری موت لیٹ کر دی جاتی ہے، بھلا دی جاتی ہے، یعنی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے. امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں حضرت ہی کے کوئی صحابی تھے، نام ذہن میں نہیں، مسرور یا میسور منصور کیا تھا وہ، کچھ اسی ٹائپ کا نام تھا. تو ایک دن وہ امام کے بارگاہ میں بیٹھے تھے، کوئی بھی نام سے کیا بحث ہے، امام کے ایک صحابی تھے، امام کے پاس بیٹھے تھے. امام نے دیکھا، کیا بات ہے بھائی، تم کیا کرتے ہو؟ کیا ہوا مولا؟ کئی بار ملک الموت آئے، بیک ہو گئے، واپس ہو گئے، چلے گئے. میں کیا بتاؤں، کیا کام ہے تمہارا؟ کہا صاحب مزدوری کرتا ہوں. خرچہ بتاؤ. کہا صاحب 5 درہم ملتا ہے، اپنا چلاتا ہوں اور ایک میرے ماموں ہیں، ان کے کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، اپنے ساتھ ساتھ اپنے ماموں کا خرچ چلاتا ہوں. امام نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ تمہاری عمر بڑھتی جا رہی. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ ہو گیا. اب آئیے صاحب
8वीं है, भूल गया हूं, चलिए जो भी हदीस 8वीं और 9वीं। फरमाते क़ूलू लिन्नास अहसन मा तुहिब्बून अन युक़ाल लकुम, लोगों से कैसे बात करोगे बजाय कोई गाइडलाइन देने के इस हदीस में, वरना गाइडलाइन है इस हदीस में, बजाय गाइडलाइन देने के कि लोगों से कैसे बात करोगे, इमाम ने कहा तुम बताओ तुम कैसे चाहते हो कि लोग तुमसे बात करें। मसलन मिसाल के तौर पर आपका पोता है, क्या नाम है उसका, हमद अब्बास, तो बच्चा है ना, आप चाहते हैं कि वो आपको आप कहे, तो जब तक आप उसको आप नहीं कहेंगे वो कहां से सीखेगा, है ना। तो इमाम ने यही गाइडलाइन दी है कि तुम जैसा चाहते हो कि लोग तुमसे बात करें, तुम वैसी लोगों से बात करो, लोग तुमसे वैसी बात करेंगे। सलवात बर मोहम्मद, समझे। क़ूलू, यह हदीस इमाम की है, फरमाते क़ूलू लिन्नास अहसन मा तुहिब्बून, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुमसे बात करें, अहसन, उससे बढ़िया तुम बात करो, लोग तुमसे बात करेंगे अच्छे से। अलैकुम बिल वरई वल इज्तिहाद, फरमाते हैं तुम्हारे ऊपर जरूरी है तकवा, मेहनत, कोशिश, व सदक़ल हदीस, जरूरी है तुम्हारे लिए क्या, बोलिए, सच बोलना। और 1 मिनट में रुक करके मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर है, सच जो है ना, बाप रे बाप। एक शख्स रसूलुल्लाह के पास आया, कहता या रसूलल्लाह अल मुमिनु यज़नी, मोमिन ज़िना कर सकता है। हजरत ने फरमाया कद यकूनु ज़ालिक, में भी हो सकता है, मोमिन कर ले रखा हो, मोमिन गुनाहगार होता है। अल मुमिनु यसरिक, क्या मोमिन चोरी कर सकता है। हजरत ने फरमाया कद यकूनु ज़ालिक, मुमकिन है, उसका ईमान खत्म नहीं होगा, रहेगा मोमिन, गुनाहगार मोमिन कहलाएगा। फिर वो कहता है या रसूलल्लाह अल मुमिन यकज़िब, मोमिन झूठ बोल सकता है। हजरत ने फरमाया ला, मोमिन झूठ नहीं बोल सकता। तब किताब में तो नहीं है, लेकिन जवाब से ऐसा लगता है कि उसको साइल को कुछ अजीब से लगा, साहब इतना बड़ा गुनाह ज़िना, और मोमिन कर सकता है और चोरी कर सकता, झूठ नहीं बोल सकता। पैगंबर ने दलील के तौर पर रसूलुल्लाह ने आयत पेश की, कहा क्या ये आयत तुमको याद नहीं, जहाँ खुदा फरमाता इन्नमा यफ्तरिल कज़िब अल्लज़ीना ला युमिनून, कुरान कहता है झूठ वही लोग बोलते हैं जो मोमिन नहीं होते हैं। लिहाजा इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ने भी क्या फरमाया हमसे आपसे, अलैकुम बिल वरई वल इज्तिहाद, मेहनत करो, कोशिश करो, तकवा इख्तियार, व सिद्क़िल हदीस। दूसरी चीज क्या है एक शिया के लिए, सच बोलना, व अदाइल अमाना इला मन इत्तमनकुम अलैहा, और चाहे जिसने तुम्हारे पास अमानत रखी हो, अपना हो, पराया हो, दोस्त हो, दुश्मन हो, मोमिन हो, गैर मोमिन हो, गुंडा हो, बदमाश हो, चोर हो, उचक्का हो, चाहे जो अमानत है, तो आपको अमानत, बोलिए, वापस करना पड़ेगी। अदाउल अमाना इला मन इत्तमनकुम अलैहा, जिसने भी तुमको अमानत दी है, आमीन बनाया है, बर्रन काना औ फाजिरन, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, यहां तक तो ठीक है। उसके बाद इमाम का जुमला यह है, फरमाते हैं लाउ फलाउ अन कातिल अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इतमन्नी अला अमानतिन लअद्दैतुहा इलैह। इमाम फरमाते हैं कि अगर अमीरुल मोमिनीन का कातिल यानी इब्न मुलजिम भी मेरे पास कोई अमानत रखवा दे और वो मानने आएगा, मैं उसकी अमानत वापस करूंगा। तो एक शिया की पहचान क्या है, सिद्क़ुल हदीस, और क्या है अदाउल अमाना, तक़वा। खूब, अब आइए, मा हुवल फ़र्क़ बैनल गीबति वल बुहतान। इमाम ने उस फ़र्क को बताया। 2 लफ्ज़ बोले जाते हैं हमारे यहाँ, एक का नाम है गीबत और एक का नाम है क्या, बोलिए, बुहतान। फ़र्क क्या है गीबत और बुहतान में? कहते हैं मिनल गीबा अन तक़ूल फ़ी अख़ीक मा सतरहुल्लाह अलैह। गीबत कहते हैं उस ऐब को बयान करना जिस पर अल्लाह ने पर्दा डाल रखा है। हमारे अंदर कोई ऐब है, कोई नहीं जानता, इनको पता था, ये गए सबसे बयान करने का, ये गीबत है। क्या मतलब हुआ? गीबत कहते हैं उस सही बात को जो हमारे अंदर पाई जाती है, अल्लाह ने उस पर पर्दा डाल रखा है, उसको बयान करता कोई तो क्या कहलाएगा?
غیبت وان البہتان ان تقول فی اخیک ما لیس فیہ. لیکن بہتان اور تہمت کسے کہتے ہیں؟ وہ کہنا کہ جو تمہارے دوست کے اندر، تمہارے بھائی کے اندر نہیں ہے. مثلا آپ نے کوئی الزام لگا دیا وسیع حسن صاحب کے اوپر، جانتے ہیں اس کی سزا کیا ہے؟ روایت کہتی ہے کل کو قیامت میں بہتان، یہ موضوع سے ہٹ کے ہے، یہ امام باقر علیہ السلام کی حدیثیں بیان ہو رہی ہیں، لیکن یہ ضمناً تاکہ شاید کسی پہ اثر ہو جائے کہ کسی پر الزام اللہ اکبر نہیں لگانا چاہیے. روایت کہتی ہے کہ بہتان باندھنے والے کو کل کو قیامت میں ایک ٹیلے پر آگ کے ٹیلے پر کھڑا کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا اب بتائیے جو آپ نے دنیا میں الزام لگایا تھا کیفی بھائی کے اوپر وہ ثابت کر دیجیے، آپ چلے جائیے. تو جب وہ ہے ہی نہیں تو ثابت کیسے ہوگا؟ اور جب تک ثابت نہیں کریں گے ہم تب تک کہاں ہیں؟ جہنم میں نا، آگ میں ہیں، ٹیلے پر ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ بہتان والے کا جہنم سے نکلنا مشکل ہے. جسے کافر نہیں نکل سکتا، مشرک نہیں نکل سکتا، ویسے بہتان والا. مگر یہ کہ جس پر بہتان لگا ہے اس کو ترس آ جائے، وہ معاف کر دے، کوئی ایک الگ میٹر ہے. لہٰذا ہم سب کو یہ دو چیز موسٹ امپارٹنٹ ہے ایک شیعہ کے لیے، اپنے آپ کو غیبت سے بچانا، اپنے آپ کو تہمت سے بچانا. اسی لیے بعض روایتیں کہتی بھیا کم بولو، جتنا ہو سکے کم بولو. لقمان نے تو یہاں تک کہا اپنے فرزند سے کہ بیٹا اگر بولنا چاندی ہے تو چپ رہنا سونا ہے. عجیب ہے. ایک جگہ اب میں بھول رہا ہوں امام سے ہے یا کسی پیغمبر سے ہے نہیں معلوم، فرمایا امام سے ظاہر مولا سے ہے یا کسی سے کہ بتاؤں ایسی عبادت جس میں کچھ کرنا نہیں ہے. بھائی نماز پڑھیں گے آپ نا، اٹھنا بیٹھنا، روزہ رکھیں گے، بھوکا رہنا، دعا پڑھیں گے تو زبان چلے گی. امام فرماتے ہیں ایسی عبادت بتاؤ جس میں کچھ کرنا ہی نہیں ہے. انہوں نے بتائیے مولا. فرمایا الصمت و حسن الخلق، چپ رہنا اور اچھا اخلاق. کچھ نہیں کرو گے عبادت لکھی جاتی رہے گی. صلوات بر محمد و آل. بس وقت زیادہ ہو گیا تو پوری حدیثیں نہیں ہو پا رہی، کسی اور مجلس سے پوری کروں گا. ایک چیز اور سن لیجیے، 2-3 حدیثیں سنا دیتا ہوں جلدی جلدی. ہم تواضع پر بڑی تاکید ہے دین کی، اسلام کی. ایک روایت میں ما تواضع احد الا رفعه اللہ، کسی شخص نے بھی تواضع اختیار نہیں کی مگر یہ کہ اللہ نے اس کو بلندی دے دی ہے، اس کو اٹھا دیا ہے. تواضع کیسے ہے؟ آپ آئی ایس ہیں، آپ پی سی ایس ہیں، آپ بہت بڑے مولانا ہیں، آپ شہر کے جو ہے وہ سب سے بڑے بزنس مین ہیں. اب تک یہ ہوتا رہا ہے کہ جب بھی کسی فنکشن میں آئے، جب بھی کسی مجلس میں آئے، سمجھے آپ، آئیے جج صاحب ادھر آ جائیے، آئیے ایس ڈی ایم صاحب یہاں آ جائیے، آئیے مولانا صاحب یہاں آ جائیے. آج اتفاق سے کوئی ایسا پہچاننے والا آگے نہیں تھا جو آپ کو آئیے کر دیتا. آپ کو وہاں جگہ ملی. اگر بیٹھ گئے اور اندر کچھ فیلنگ جو ہے ایسی نہیں ہوئی کری یار یہاں کا، اصل تواضع یہ ہے. صلوات بر محمد. اب یہ حدیث ہے امام باقر علیہ السلام کی، فرماتے التواضع، تواضع کیا ہے؟ فرماتے الرضا بالمجلس دون الشرف، حیثیت کے خلاف جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جائے اور اس پر آدمی راضی اور خوش ہو، ٹینشن نہ ہو اندر. یہ ہے اصل تواضع. وَأَن تُسَلِّمَ عَلَى مَن لَقِيتَ، دوسری قسم تواضع کی، دوسری پہچان، جو مل جائے اس کو سلام کرو. یہ نہیں کہ صاحب میں تو آفیسر ہوں، یہ میرے یہاں چپراسی ہے، انتظار کر رہے افسر صاحب کی چپراسی سلام کر دے. نو، جو ملے اس کو سلام کرو. یہ تواضع ہے. وہ بھی تو آدمی ہے نا، ٹھیک ہے آپ افسر ہیں، آپ اچھی بات ہے، اللہ مبارک کرے، بٹ وہ بھی اللہ کا بندہ ہے. آپ سلام کر لیں گے چھوٹے نہیں ہو جائیں گے. تو دوسرا جو ہے وہ پہچان کیا ہے تواضع کی کہ وَأَن تُسَلِّمْ عَلَى مَن لَقِيتَ، جس سے ملو، بچہ ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، آپ کے معیار سے کم ہے، آپ آیت اللہ ہے، وہ حل چلاتا ہے، سلام کرو. وَأَن تَتْرُكَ الْمِرَاءَ وَإِن كُنْتَ مُحِقًّا. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا
یہ کام فلاں نے کیا ہے، کیسی میں ہوں، چھوڑ دو، اگرچہ تم حق پر ہو، لیکن تواضع یہ ہے کہ تم چھوڑ دو اس کام کو، مت چکر میں پڑو کہ نہیں صاحب یہ تو میں نے کیا ہے، چاہے تم حق پر ہی کیوں نہ۔ یہ علامتیں ہیں کاہے کی؟ تواضع کی۔ اللہ اکبر۔ میرا یعنی جدال، جھگڑا مت کرو، لڑو مت کہ صاحب یہ غلط کرے، میں نے کیا یہ کام، چاہے تم حق پر ہو، مگر جدال، میرا اور جھگڑا مت کرو۔ یہ علامات ہیں کاہے کی؟ تواضع کی۔ آو آئیے صاحب، کتنا ہوا، بس کریں، ایک آدھ واقعہ سناتا ہوں، لیکن یہ جو ہے وہ واقعی شیعہ کی پہچان فرمائی ہے امام باقر علیہ السلام نے، وہ سن لیجیے آپ۔ 17-18 حدیثیں تو ہو گئی۔ فرماتے ما شیعتنا، ہمارا شیعہ ہی نہیں ہے، کون؟ سوائے ان لوگوں کے کہ جو نمبر 1 متقی ہیں، نمبر 1 اطاعت پروردگار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے دعویٰ کرنے والے ہیں، وہ وسیع حسن ہوں، زید ہوں، بکر ہوں، عمر ہوں، خالد ہوں، قبا پہنتے ہیں، امامہ لگاتے ہیں، اگر تقویٰ نہیں ہے اور اطاعت الہی نہیں ہے تو یہ کچھ ہو سکتے ہیں، ہمارے شیعہ نہیں ہیں۔ شیعت کی علامت تقویٰ ہے۔ ما عرف اللہ من عصا، جو خدا کی نافرمانی کر رہا ہے، امام فرماتے ہیں گویا اس نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو رہا وہ حصہ مجلس کا، میں نے کہا کہ 2 حصے ہوں گے، ایک تو یہ ہو گیا، بلکہ 3 حصہ۔ پہلا حصہ امام کے سلسلے میں ہوا، پھر یہ روایات ہوئی۔ اب آئیے ایک آدھ معجزات سناتا ہوں۔ صلوات بر محمد۔ امام باقر علیہ السلام کے پہلے میں نے کہیں پڑھا تھا اس کو امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اس لیے کہ ابو بصیر دونوں کے صحابی ہیں، 5ویں امام کے بھی، 6ٹھے امام کے۔ آج میں نے دیکھا، پھر صحیح روایت پڑھی، 2 جگہوں پر یہ نظر میں آئی ہے، امام باقر علیہ السلام سے بیٹھے ہیں، ایک اور صلوات بر محمد و آل۔ دو ایک واقعہ ان کا ابو بصیر کا حج کا۔ ابو بصیر اب آج گئے، اندھے ہو گئے تھے۔ ابو بصیر کیا تھے؟ نابینا ہو گئے تھے۔ شور ہنگامہ، اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک۔ تو ابو بصیر نے کہا کیا مجمع ہے صاحب، کیا کہنا صاحب، کتنے حاجی ہیں صاحب۔ امام نے کہا کیا؟ یہ کہو کتنے کم حاجی ہیں۔ کیا مطلب مولا؟ حضرت نے ہاتھ پھیرا۔ اب ابو بصیر دیکھ رہے ہیں، کوئی بندر ہے، کوئی سور ہے، ارے مولا یہ کیا کہا؟ یہ سب کی اصلی حقیقت ہے۔ دور وہاں ایک آدمی کوئی دکھ رہا، کا سمجھ میں آیا۔ پھر امام نے جو ہے وہ ہاتھ پھیرا، آنکھ نارمل ہو گئی، اب آدمی دکھ رہے ہیں۔ پھر بصیر نے کہا مولا تب اسی حالت پر رہنے دیجیے ہم کو، آنکھ مل گئی ہے نا۔ حضرت نے کہا کوئی بات نہیں، آنکھ مل گئی تم کو، رہو، لیکن 2 باتیں ہیں۔ اب آنکھ تم کو مل گئی ہے، جتنا کرو گے اتنا بھرو گے، لیکن اگر میں تم کو پچھلی حالت پلٹا دوں تو میں گارنٹی لیتا ہوں بہشت کی۔ مسئلہ یہ ہے، میں گارنٹی لیتا ہوں بہشت کی۔ ابو بصیر چالاک آدمی صاحب، یہ اندھا پنا 2 سال 4 سال 6 سال 10 سال پتہ نہیں کب کا ہے، ہمیں چھوڑو، بات وہاں کی کرو۔ کہنے لگے مولا گارنٹی چاہیے، ہم کو اسی پچھلی حالت سے پلٹا دیجیے۔ امام نے ہاتھ پھیرا اور ابو بصیر پھر نابینا ہو گئے۔ اس طرح معجزات ہیں امام کے۔ اسی امام کی شہادت کی تاریخ ہے ہشام ابن عبد الملک لعنت اللہ علیہ۔ اس کے زمانے میں مدینہ منورہ میں مدینہ کے گورنر کے ذریعے سے، اس کے حکم سے، ہشام کے امام کو زہر دیا گیا، اور حضرت جو ہے وہ بعض مشہور روایت یہی ہے کہ 7 ذی الحجہ کو امام باقر علیہ السلام اس دنیا سے حضرت نے رحلت فرمائی، اور وہیں مدینہ میں انتقال ہوا، بقیع میں حضرت کو دفن کیا گیا۔ آج واقعی اگر دیکھیں، جو لوگ حج پہ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا
کس طرح سے یہ بقی کے اماموں کی قبریں عام آدمی سے بھی زیادہ. یہاں تو آپ ہندوستان دیکھیے بہت سے لوگ ہیں اپنے ماں باپ کی قبر پر بڑھیا پتھر لگائے ہوئے نام لکھے ہوئے ہیں, سمجھ گیا, لیکن وہاں اماموں کی قبروں پر دھوپ ہے, سایہ نہیں ہے, شام کو ایک شمع جلانے والا نہیں ہے. لیکن پھر بھی وہ جملہ یاد آئے گا ہر مصیبت سے پہلے جو امام حسن نے کہا تھا امام حسین کے لیے, لا یوم کیومک یا ابا عبداللہ, اے حسین تمہاری کربلا سے بڑھ کے نہیں ہے, تمہارے غم سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. میں کہوں گا آقا امام باقر علیہ السلام سے, آقا مولا آپ کو ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا, آپ کو زہر دیا گیا, لیکن جو واقعہ پھر بھی مدینے میں افراد تھے نا, اپنے لوگ تھے, آپ کو غسل دیا گیا, آپ کا جنازہ اٹھا, آپ کو بقیع میں دفن کیا گیا, لیکن جو امام کے ساتھ ہوا ہے, حسین کے ساتھ ہوا ہے, وہ دنیا میں کسی مظلوم کے ساتھ نہیں ہوا ہے. روایت کہتی ہے, 2-4 منٹ سن لیجئے, روایت کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب گھوڑے سے زمین پر آ گئے نا, تو اب تو وہ 2 دن کے بعد قربانیاں کرے گا ہر آدمی. اس وقت یاد کیجئے گا امام, اس وقت امام کو یاد کیجئے. ہر آدمی, بچہ بھی چلاتا ہے گھر کا جب جانور پانی پلا لیا ہے یا نہیں ہے, دوڑ کے بچے پانی لاتے ہیں قربانی کے جانور کو پلانے کے لیے. 1-2 گلا سامنے سے کاٹا جاتا ہے. دیکھا ہوگا آپ نے قصاب کو, پہلے خوب چھری کو تیز کر لیتا ہے, کیوں؟ تاکہ ذبح ہونے والے کو تکلیف نہ ہونے پائے. لیکن ہائے میرا مولا, ہائے میرا حسین, روایت کہتی ہے المذبوح بالقفا, پس گردن سے, سامنے سے نہیں, پس گردن سے مولا کو ذبح کیا گیا. خشک گلا, کند خنجر. روایت کہتی ہے کہ فضرب 12 ضربہ, 12 مرتبہ امام کے گلے پہ چھری پھرائی. اور اب تاریخ کہتی ہے جب گلا جدا نہیں ہو رہا, تاریخ علیہ باللہ, روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ آواز آئی, لیکن تاریخ کہہ نہیں سکتی نا, تاریخ نے جب دیکھا نہیں تاریخ کہے گی کیا. روایت ہے, حدیث ہے کہ آواز آئی, علی حسین کی مدد کرو. یا رسول اللہ قاتل سے تلوار لے کے پھینک دوں؟ فرمایا نہیں, ماں کی روح بیٹے سے لپٹی ہوئی ہے, فاطمہ کو حسین سے الگ کر دو. روایت کہتی ہے امیر المؤمنین آگے بڑھے, روح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو, جناب فاطمہ کی روح کو حسین سے جدا کیا. خود قاتل شمر کہتا ہے جس وقت میں سر و تن میں جدائی کر رہا تھا, میرے کانوں میں کسی بی بی کے چیخنے کی آواز آ رہی تھی, ولدی ولدی قتلوک اتشانا, ہائے میرا لال, ہائے میرا حسین, تجھے پیاسا مارا گیا. جزاکم ربکم, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے. دیکھیں دنیا میں ہوتا ہے دشمنی کب تک ہے؟ جب تک زندگی ہے. آدمی مر گیا نا تو دشمنیاں عام طور پہ ختم ہو جاتی ہیں, بلکہ بسا اوقات دشمن بھی اس کی مٹی میں پہنچ جاتا ہے, اس کے گھر پہنچ جاتا ہے, اس کے بچوں کو تعزیت کے لیے پہنچ جاتا ہے. دیکھا ہوگا آپ نے نا, اللہ اکبر. لیکن ہائے میرا مولا, ہائے میرا مولا, شہادت کے بعد بھی ان کے دل سے وہ دشمنی نہیں نکلی. دنیا میں کسی شہید کے ساتھ وہ نہیں ہوا جو میرے مولا حسین کے ساتھ ہوا. بتاؤں آپ کو, اللہ اکبر. اس ملعون ابن سعد نے کہا جو لوگ حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑانا چاہتے ہیں اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کے آگے آ جائیں. ہاں تاریخ میں لکھا ہے, ہائے میرا مولا, تاریخ میں لکھا ہے 1 2 4 نہیں 10 زنا زادے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کے آگے آئے ہیں. امام کا جسم مبارک زمین پر پڑا ہے, 10 گھوڑے امام کو روڑ رہے ہیں, پامال کر رہے ہیں. بس میں نے تمام کیا, 1 منٹ کی زحمت ہے, عقل سے ذرا سا سوچ لیجئے. اب ذرا سوچئے امام حسین کے جسم پر کتنے طرح کے زخم رہے ہوں گے, کہیں تیر, کہیں تلوار,
کہیں نیزہ. روایت کہتی ہے جن کے پاس کچھ نہیں تھا وہ اپنے جھولوں میں پتھر رکھ کے لائے تھے. کہیں پتھر، اور اس کے بعد یہ 10 گھوڑوں کا دوڑنا، کتنے طرح کے زخم رہے ہوں گے. اب آپ سوچئے جب اس طرح 11 محرم کو بھائی کی لاش حضرت زینب نے دیکھا ہوگا کیا عالم ہوا ہوگا. لیکن کمال ہے بی بی زینب کے صبر کا. لاش امام کو اس حالت میں دیکھ کے نہ سکتہ ہوا، نہ اٹیک ہوا، نہ غش آیا، نہ بے ہوش ہوئی، بلکہ کہتے ہیں بعض آئیں، ہاتھ لگایا، اللہم تقبل منا قلیل القربان، خدا ہماری اس قربانی کو قبول کر لے. کہ اتنے میں جناب زینب کی نظر پڑ گئی اونٹ کے اوپر، ناقے کے اوپر امام سجاد پر. آدمی کے چہرے سے قلب کی کیفیت کا اندازہ ہو جاتا ہے. عجیب چہرہ ہو کہ جناب زینب کو امام حسین کی لاش چھوڑنی پڑی. لاش چھوڑ کے دوڑ کے آئیں، فرماتی بیٹا میرے لال سید سجاد، ارے یہ کیا ہو رہا ہے تم کو، سنبھالو اپنے آپ کو، لعلک تجود عن نفسک، کیا تم بھی داغ جدائی دے جاؤ گے. امام نے فرمایا پھوپھی اماں کیسے برداشت کرے وہ بیٹا جس کے سامنے اس کے باپ کا، اس کے بھائیوں کا، چچاؤں کا، اصحاب کے جنازے پڑے ہوں، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں. بیٹا اپنے باپ کے جسم پر ایک چادر نہ ڈال سکتا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے. اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگارہ سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب مرحوم غلام المہدی ابن محمد محسن صاحب مرحوم کی روح کو پہنچا دے، کہ گناہوں کو بخش دے، چوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.